کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ بولا میرے پاس کھانے کو ہے ہی نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں 100 آدمی کو روز کھانا کھلاؤ۔ اب میں کہاں سے روز 100 آدمی کو میں روز کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ تو اس آدمی نے کہا عقل مند تھا، اس نے بولا تو انہوں نے کیا بولا، انسانوں کو کھلا؟ بولا نہیں۔ تو بولے کیا مشکل ہے، 1 مٹھی آٹا لے، آدھی مٹھی چینی لے، مکس کر اور درختوں کے نیچے ادھر ادھر ڈال دے، پرندوں کو دانہ ڈال دے تھوڑا بہت۔ بولا میں نے یہی عمل کیا، ماشاءاللہ میری 4 بچیوں کا نصیب بھی کھل گیا، گھر سے بلائیں دور ہو گئیں، مشکلات آسان ہو گئی، رزق کھل گیا، اور اب میں اس کو باقاعدہ اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی ایک تو پرندوں کو دانہ ضرور دیں، الحمدللہ میں بھی دیتا ہوں، تو دانہ ضرور دیں، اس سے بلائیں چلتی ہیں۔ اور ایک بزرگ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن جب سایہ نہیں ہوگا تو یہ پرندے ہم پہ سایہ کریں گے۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بہترین صدقہ ہے۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کو کھلاؤ، چونٹیوں کو کھلاؤ، پرندوں کو کھلاؤ، ڈکس کو کھلاؤ، کبوتروں کو کھلاؤ، تو انشاءاللہ اللہ پاک اتنی برکت دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے۔ اللہ پاک جو یہ ویڈیو پہ عمل کرے، جو اس کو فارورڈ کرے، جو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے، یا اللہ تو اس سے راضی ہو جانا، اس کے والدین فوت ہو گئے تو ان کی مغفرت، ان کے درجات بلند فرمانا، اس کو سال میں 2 حاضری اس کی آنے والی نسلوں کے مقدر میں لکھ دینا، اور یا اللہ اس کو 2 کروڑی بنا دینا۔ یہ بہت بڑی دعا میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، یعنی یا اللہ اس کو 2 کروڑ درود پڑھنا اس کی آنے والی نسلوں کے لیے آسان کر دینا۔ تو جو کثرت درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور قریب ہوگا تو کیسے ہوگا، یعنی کھڑکی ہوگی، اس میں سے ہم تانکا جھانکی کریں گے، اور درود شریف پڑھنے والے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوتا ہے، بالکل پکی بات ہے۔ درود کوئی بھی پڑھیں، ہر درود میں رنگ ہے، خوشبو ہے، وہ ہر درود کا الگ رنگ ہے، الگ خوشبو ہے۔ کوئی بھی درود پڑھیں، چاہے چھوٹا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا درود خضری پڑھ لیں، اس سے بہت برکت ہوگی، اس سے حاضری بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ نقشبندی سلسلے کا ہے، صلی اللہ علیہ رسول محمد آلہ و اصحابہ بارک وسلم علیہ۔ ہمارے مرشد نے تو یہی سکھایا کہ ماہانہ محفل سجاؤ، دوستوں کے گھر بھی محفل میں جاؤ، ان میں خرچ کرو، اچھے لنگر کھلاؤ، اچھا خرچ کرو، انشاءاللہ دیکھو گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی، مشکلات آسان ہو جائیں گی، بچوں کے نصیب کھل جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو دوسرا یہ کہ سخاوت کا یہ بھی طریقہ ہے، رستے سے پتھر ہٹا دیا ہے، یہ بھی نیکی ہو گئی، نیکی ہو گئی۔ پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا، نیکی ہو گئی۔ کسی مریض کی خیریت پوچھنے چلے گئے، یہ بھی نیکی ہو گئی، یہ بھی نیکی ہو گئی، کانٹا ہٹا دیا۔ دوسرا یہ کہ کسی کو دوا دلا دی، یہ بھی ہو گیا۔ تو دوسرا یہ کہ صلی اللہ علیہ رسول محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کچھ اور مجھے یاد آ رہا تھا لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اس ویڈیو کو جو فارورڈ کرے آگے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے رزق میں کھول دے، برکتیں دے دینا، اس کے بلائیں ڈالنا مشکل۔ اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء، صحابہ، اماموں، بیویوں، ولیوں کو پیش کرتے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، والدین کو پیش کرتے ہیں، قیامت تک ہونے والے مسلمانوں، نقشبندی، قادری، چشتی، گلزار مدینہ والوں کو پیش کرتے ہیں، تمام ولیوں کو پیش کرتے ہیں۔ 3 ٹائم کھانے پہ فاتحہ دے دو، اس پہ بھی اعلیٰ حضرت نے کہا اس سے آپ کا رزق بہت کھلے گا۔ 3 ٹائم والدین کی فاتحہ اس کو کہتے ہیں، جب کھانا سامنے آئے 1 درود شریف پڑھو، 1 الحمد پڑھو، 3 دفعہ قل اللہ پڑھو، 1 دفعہ، اور اسی طرح فاتحہ دے دو، چھوٹی سی دے دو، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا اعلیٰ حضرت نے رزق کھولنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب پیسہ و مال و زر کسی سے لو تو بسم اللہ پڑھ کے لو، جب پیسہ اور مال و زر کسی کو دو تو دل میں پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے آپ ایک شاپ پہ گئے، آپ نے اس کو 1000 روپے دیا، آپ نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سامان خریدا، اس نے 200 روپے واپس کیا اور سامان کیا تو بسم اللہ پڑھ کے لے لو۔ گھر میں جاؤ وائف کو دو تو آپ پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اس پر کچھ ہی دن پابندی کی تو کم آمدنی میں بھی اللہ اتنی برکت دے گا کہ کمی کا احساس نہیں ہوگا، کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے بولا یا رسول اللہ، گھر میں
رزق تنگ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، تو حضرت نے کہا جب گھر میں داخل ہو تو کوئی ہو نہ ہو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر مجھ پہ درود بھیجو کوئی بھی، پھر چاہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا صلاح پڑھ لو، پھر ایک دو پڑھ لو کل اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ تو صحابی نے کچھ عرصہ کہا یا رسول اللہ میرا تو اتنا رزق کھل گیا میں سنبھال نہیں سکتا، تو حضرت نے کہا تیرے نہیں، تیرے آزو بازو 40 گھروں میں اس کی برکت آئے گی۔ دوسرا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں جب جاتا ہوں کاروبار وغیرہ تو میرا جیب بھری ہوتی ہے، جب میں آتا ہوں تو جیب خالی ہو جاتی ہے، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ بھئی جب تم نکلو تو کل یا ایھا الکافرون پڑھو، اذا جاء پڑھو، 3 دفعہ کل اللہ پڑھو، ایک دفعہ کل اعوذ بالفلق پڑھو، ایک دفعہ ناس پڑھو، والآخر دروسی پڑھو، اور انشاءاللہ اس سے آؤ گے تو تمہاری جیب بھری رہے گی۔ اب میں آتا ہوں تو میری جیب بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کوئی نیکی کسی کو آگے پہنچانا بھی یہ بھی سخاوت ہے، یہ ویڈیو کا آپ فارورڈ کرو گے تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی سخاوت میں آ جائے گی۔ اور درود شریف تو پڑھو، پڑھواؤ، سمجھاؤ کہ درود شریف کے کتنے فائدے، درود شریف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے، اور جب زیادہ درود پڑھو گے، زیادہ درود پڑھو گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ درود شریف پڑھنا چاہو گے تو نہیں پڑھ سکو گے۔ مجد ثانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے اتنا درود شریف پڑھا کہ میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرا ذکر جاری ہو جاتا ہے اللہ کا۔ تو یہ آپ کا ذکر سانس میں شروع ہو جائے گا، اور جب سانس میں دان شروع ہو جائے گا تو ایک دن میں آپ 1,20,000 دفعہ اللہ اللہ کرو گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور کوشش کرو کہ کوئی کامل مرشد مل جائے، کوئی استاد مل جائے، اللہ سے دعا بھی مانگو، کیونکہ یہ رستہ بہت خطرناک ہے، شیطان رستے میں بیٹھا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دوست کی بنا دے، تو کامل مل جائے گا تو اللہ پاک ان کی نگاہ سے بچے رہو گے۔ ہمارا سلسلہ بہت کامل ہے، انجمن گلزار مدینہ گجرات شریف ہمارے مرشد ہیں، پردہ کر گئے ہیں، ابھی ان کے بیٹے ہیں